کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ صبح اٹھیں اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے خدا کا نام لینا اب ایک قانونی جرم بن چکا ہے؟ ایک ایسا ملک جہاں آپ کی زبان سے نکلا ہوا انشاءاللہ آپ کو 10 سال کی یہ کال کوٹڑی میں ڈال سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے یورپ کے اس گمنام گوشے کی جسے دنیا البانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں اسلام نے صرف عروج نہیں دیکھا بلکہ وہ بدترین دور بھی دیکھا جب مساجد کے میناروں کو گرا کر وہاں خنزیر پالے گئے۔ لیکن آج یہ ملک اپنے زخموں کو سی کر دوبارہ کھڑا ہو چکا ہے۔ آج ہم آپ کو اس 600 سالہ طویل اور لہو رنگ داستان کے اس پار لے کر جائیں گے جہاں تاریخ، جذبات اور ایمان کی ایک ایسی جنگ لڑی گئی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، اس لیے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں، یہ آپ کی ایمان کی بقا کا سبق ہے۔ البانیہ کی کہانی شروع ہوتی ہے 15ویں صدی کے اس موڑ پر جب سلطنت عثمانیہ کے سپاہی بلقان کے دشوار گزار راستوں کو عبور کرتے ہوئے یہاں پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا جب البانیہ عیسائیت اور مقامی قبائلی نظام میں بٹا ہوا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی قیادت میں جب عثمانی فوج یہاں داخل ہوئی تو انہوں نے یہاں صرف قلعے فتح نہیں کیے بلکہ یہاں کے لوگوں کو ایک ایسا نظام عدل دیا جس کی مثال پہلے نہیں ملتی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ البانیہ کے لوگ اسلام کی طرف اتنی تیزی سے کیوں مائل ہوئے۔ اس کی وجہ صرف تلوار نہیں تھی بلکہ وہ اخوت تھی جو عثمانی سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے یہاں کے غریب کسانوں کو جاگیرداروں کے چنگل سے نکالا۔ یہاں کی ویران پہاڑیوں پر پہلی بار جب اذان محمدی گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، عثمانی دور میں البانیہ صرف ایک صوبہ نہیں تھا بلکہ یہ سلطنت کے دماغ کا حصہ تھا۔ آپ کو یہ جان کر فخر ہوگا کہ سلطنتی عثمانیہ کے کئی عظیم وزراء اور جرنیل البانوی نژاد تھے۔ یہاں کی مٹی سے ایسے سپوت پیدا ہوئے جنہوں نے مصر سے لے کر استنبول تک اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اس دور میں البانیہ میں جو مساجد تعمیر ہوئیں وہ فن تعمیر کا شاہکار تھیں، خاص طور پر کروا کا شہر جو آج بھی اپنی بلند و بالا چٹانوں پر کھڑا عثمانی دور کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ یہاں کے صوفیاء، درویشوں اور بختاشی سلسلے کے بزرگوں نے پہاڑوں کی غاروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر بلند کیا اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کی۔ ان بزرگوں نے یہاں کے کلچر کو اسلام کے سانچے میں اس طرح ڈھالا کہ البانوی غیرت اور اسلامی حمیت ایک دوسرے کا حصہ بن گئے۔ لیکن پھر وقت نے پلٹا کھایا۔ سلطنتی عثمانیہ کے زوال کے بعد البانیہ پر بادل چھانے لگے اور پھر وہ سیاہ ترین دور آیا جس کا نام تھا انور ہوجا۔ 1944 میں جب اس کمیونسٹ آمر نے اقتدار سنبھالا تو اس نے ایک ایسی سازش رچی جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ انور ہوجا نے اعلان کیا کہ دین ایک افیون ہے اور البانیہ کو دنیا کا پہلا باضابطہ لادین ملک قرار دے دیا۔ اس کے دور میں جو کچھ ہوا وہ سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ اس نے حکم دیا کہ ملک کی تمام 2400 مساجد اور خانقاہوں کو یا تو مسمار کر دیا جائے یا انہیں سنیما گھروں، باسکٹ بال کورٹس اور استبل میں تبدیل کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی مساجد کے اماموں کو ان کے ممبروں کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا گیا یا انہیں سمندر برد کر دیا گیا۔ انور ہوجا کا ظلم صرف عمارتوں تک محدود نہیں تھا، اس نے لوگوں کے ناموں پر پہرا بٹھا دیا۔ اگر کسی کا نام عثمان، عمر یا فاطمہ ہوتا تو اسے زبردستی نام تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی جاتی کہ کہیں چھپا ہوا قرآن یا تسبیح تو نہیں مل جائے گی۔
रमजान के महीने में स्कूलों और दफातर में जबरदस्ती खाने के वक्फे किए जाते ताकि ये चेक किया जा सके कि किसने रोजा रखा है। जिसकी मुंह से खाने की खुशबू ना आती उसे गद्दार करार देकर जेल भेज दिया जाता। माएं अपने बच्चों को रात के अंधेरे में कंबल के नीचे छुपाकर कलमा सिखाती थीं और उनसे अहद लेती थीं कि चाहे बाहर कुछ भी कहना पड़े, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह को कभी मत भूलना। ऐसा कैद खाना रहा जहां खुदा का नाम लेना मौत को दावत देने के बराबर था। फिर 1990 की दहाई में जब कम्युनिज्म की दीवार गिरी तो अल्बानिया के पहाड़ों ने वो मंजर देखा जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जैसी ही आमरीत खत्म हुई, लोग पागलों की तरह उन जगहों की तरफ भागे जहां कभी मस्जिदें हुआ करती थीं। वो बूढ़े लोग जिन्होंने अपनी जवानी कैद खानों में गुजारी थी, वो मलबे के ढेरों पर बैठकर सारों कतार रोने लगे। वो हाथ जो बरसों से दुआ के लिए नहीं उठे थे, वो लरसते हुए आसमान की तरफ उठे। सबसे पहले तीराना की सड़कों पर एक बूढ़े इमाम ने अजान दी और कहते हैं कि उस दिन पूरा शहर सिसकियां भर रहा था। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, तन पर कपड़े नहीं थे, लेकिन उनकी पहली ख्वाहिश ये थी कि हमारी मस्जिदें हमें वापस दे दी जाएं। आज का अल्बानिया उस राख से दोबारा जी उठा है। आप आज अल्बानिया की दारुल हुकूमत तीराना में जाएं तो आपको वहां नमाजगाह मस्जिद नजर आएगी जिसके 4 बुलंद मीनार ये ऐलान करती हैं कि हक को मिटाया नहीं जा सकता। ये मस्जिद अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अल्बानवी मुसलमानों की फतह का निशान है। यहाँ की नौजवान अब तेजी से दीन की तरफ वापस आ रहे हैं। वो नौजवान जो कई दहाइयों तक दीन से दूर रखे गए, अब वो अरबी सीख रहे हैं, कुरान हिफ्ज कर रहे हैं और दुनिया भर में इस्लाम का पुरअमन चेहरा पेश कर रहे हैं। अल्बानिया की खास बात यह है कि यहाँ के मुसलमान इंतहा पसंदी पर नहीं बल्कि मोहब्बत और रवादारी पर यकीन रखते हैं। यहाँ आपको मुसलमान, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोग एक ही दस्तरखान पर नजर आएंगे, जो दुनिया के लिए एक अजीम मिसाल है। अल्बानिया का ये सफर हमें सिखाता है कि ईमान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कोई हुक्मरान डंडी के जोर पर छीन सके। ये वो बीज है जो जमीन के जितना नीचे दबाया जाए उतनी ही मजबूती से बाहर निकलता है।